ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دھند و اسرار میں ڈوبی ہوئی ایک بادشاہی میں ایزابیلا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ مینڈکوں کی شہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی کیونکہ اس کی ان بھاری مخلوقات سے غیر معمولی وابستگی تھی۔ ایزابیلا کا دل بادشاہی کے جادوئی تالاب کے کرسٹل صاف پانی کی طرح پاکیزہ تھا، جہاں وہ اکثر مینڈکوں سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے دن گزارتی تھی۔ تاہم بادشاہی میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ سیاہ اور بدصورت بلیک ووڈ جنگل کے اندر وہاں مورگانا نامی ایک خوفناک چڑیل رہتی تھی۔ وہ سب سے خوفزدہ تھی کیونکہ اس کی طاقتیں اس کے دل کی طرح تاریک تھیں۔ مورگانا نے طویل عرصے سے بادشاہی کے تخت کے لیے ایک شریر خواہش رکھی تھی اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے باز نہیں آئے گی۔ ایک خوفناک شام جب ایزابیلا بلیک واٹ جنگل کے کنارے کے قریب گھوم رہی تھی، اس نے پریشانی میں ایک مینڈکو کے رونے کی آواز سنی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل کی گہرائی تک پہنچ گئی۔ ایزابیلا اس سے ناواقف تھی۔ دراصل یہ مورگانا کا ایک جال تھا جس نے شہزادی کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جیسے جیسے ایزابیلا مزید آگے بڑھی، جنگل گہرا اور غدار ہوتا گیا۔ اچانک اس نے خود کو کانٹوں کے جال میں پھنسا ہوا پایا۔ سائے سے ابھرتے ہوئے مرغنا خوشی سے جھوم اٹھی۔ آخر میں مینڈک کی شہزادی میری ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ اس کی شرارتی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ لیکن ایزابیلا کی پاکیزگی اور مملکت کی مخلوق کے لیے محبت کی اپنی ایک طاقت تھی۔ جیسے ہی مورگنا ایک شریر جادو کے ساتھ قریب آیا، جادوئی تالاب کے مینڈک جو شہزادی کی اٹل محبت سے کھینچے گئے، اس کے بچاؤ کے لیے کودنے لگے۔ ہر چھلانگ کے ساتھ انہوں نے ایک چمکیلی چمک جاری کی جس نے مورگانا کے اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا جادو مینڈکوں کی مشترکہ پاکیزگی اور روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مورگنا چیخ اٹھی اور بدلہ لینے کا عہد کرتے ہوئے بلیک ووڈ جنگل کی گہرائیوں میں پیچھے ہٹ گئے۔ مینڈک اپنی پیاری شہزادی کو بچا کر تالاب کی طرف لوٹ گئے۔ ایزابیلا اگرچہ ہل گئی، اپنی بادشاہی میں واپس آ گئی جسے ایک ہیروئن کے طور پر سراہا گیا۔ مینڈکوں کی شہزادی نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت اور پاکیزگی ارادوں کے تاریک ترین حالات پر بھی فتح حاصل کر سکتی ہے، اور اس طرح دھند اور اسرار میں ڈوبی بادشاہی میں مینڈکوں کی شہزادی اور خوفناک چڑیل کا افسانہ امید اور لچک کی کہانی بن گیا، جس سے یہ یاد دلاتا ہے کہ محبت اور نیکی ہمیشہ برائی پر غالب رہے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سیبرس گاؤں نامی ایک عجیب ساحلی گاؤں میں سیموئیل نام کا ایک ماہی گیر رہتا تھا۔ سیموئیل پورے گاؤں میں اس کے بدمزاجانہ رویے اور اس کے چہرے پر دائمی بدمزاجی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ کئی دہائیوں سے ان پانیوں میں ماہی گیری کر رہا تھا، لیکن حال ہی میں اس کی قسمت خراب ہو گئی تھی۔ ہر روز وہ سمندر سے خالی جالوں اور بڑھتی ہوئی مایوسی کے ساتھ واپس آتا تھا۔ ایک دھوپ والی صبح سیموئیل اپنی قسمت بدلنے کے لیے اپنی پرانی ماہی گیری کی کشتی پر روانہ ہوا۔ اس نے اپنا جال کوف کے چمکتے ہوئے پانیوں میں ڈالا، اس امید میں کہ وہ ایک زبردست کیچ پکڑے گا۔ گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی اس کا جال خالی ہی رہا۔ ہر بے نتیجہ کوشش کے ساتھ سموئیل کی مایوسی بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، سیموئیل نے پانی کی سطح کے نیچے ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ اس نے اپنی کشتی کے کنارے سے ٹیک لگا کر گہرائی میں جھانکا، اور وہاں اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک سنہری مچھلی، اس کے ترازو سورج کی طرح چمکتے ہیں،
کرسٹل صاف پانی میں خوبصورتی سے تیرتے ہیں۔ سموئیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کا غصہ لمحہ بہ لمحہ ختم ہو گیا۔ سنہری مچھلی اپنی آنکھوں میں حکمت کے ساتھ سموئیل سے نرم اور پرسکون آواز میں بولی، مہربان ماہی گیر، مجھے چھوڑ دو اور میں تمہاری 3 خواہشات پوری کروں گی۔ سیموئیل، جس نے پہلے جادوئی مخلوق کی کہانیاں سنی تھیں، ہچکچایا۔ ایک شاندار کیچ اور بہتر زندگی کی اس کی خواہش نے اس کے ابتدائی شکوک و شبہات پر قابو پا لیا۔ اس نے سنہری مچھلی کی جان بچانے کے لیے رضامندی ظاہر کی اور ایک بہتر زندگی کے لیے اپنی پہلی خواہش کی۔ فوری طور پر اس کے آس پاس سمندر تمام سائز اور رنگوں کی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سیموئیل کا جال ان کے کیچ کے وزن سے بھاری ہو گیا۔ خوشی نے اس کا دل بھر لیا جب اسے اپنی خواہشات کی طاقت کا احساس ہوا۔ اپنی دوسری خواہش کے لیے سیموئیل نے ایک شاندار گھر کی خواہش کی جو کنویں کو دیکھے، جس میں وہ تمام آسائشیں تھیں جن کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ سنہری مچھلی نے یہ خواہش بھی پوری کر دی اور سیموئیل نے اپنے آپ کو ایک خوبصورت گھر میں رہتے ہوئے پایا جو سمندر کی خوبصورتی سے گھرا ہوا تھا۔ تاہم سیموئیل کی نئی دولت اور راحت صرف اس کی لالچ کو مزید گھرا کرتے نظر آئے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کے لیے تڑپ رہا تھا اور جلد ہے اس نے اپنی تیسری خواہش کا مطالبہ کیا اور پوری گاؤں کا سب سے امیر آدمی بننے کے لیے کہا۔ سنہری مچھلی نے اپنی آنکھوں میں اداسی کی اشارے کے ساتھ سموئیل کی آخری خواہش پوری کر دی۔ راتوں رات سیموئیل سی بریز کوو کا سب سے امیر آدمی بن گیا، لیکن اس کا ناقابل تسخیر لالچ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ایک زمانے میں پھیلتے پھولتے گاؤں اور سمندر کو نظر انداز کر دیا جس نے اسے فراہم کیا تھا۔ جیسے جیسے سموئیل کی دولت بڑھتے گئی، گاؤں اور اس کے لوگوں کو نقصان پہنچا۔ سمندر جو کبھی زندگی سے بھرا ہوا تھا بنجر ہو گیا اور دیہاتی غربت میں رہنے لگے۔ سیموئیل کا دل جو کبھی غصے سے بھرا ہوا تھا اب لالچ سے بھر گیا تھا۔ ایک بدقسمت دن سیموئیل نے اپنی دولت کی باری میں خوش ہونے کے لیے پانی کی کنارے کا سفر کیا۔ اس نے سمندر میں جھانک کر سنہری مچھلی دیکھنے کی امید کی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی بجائے سمندر نے سرگوشی میں اسی پیغام دیا، تمہاری لالچ نے اس گاؤں کو برباد کر دیا ہے اور تمہاری خواہشات کا نتیجہ ہے۔ جرم سے مغلوب ہو کر اور اپنی طریقوں کی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سیموئیل جانتا تھا کہ اسی ترمیم کرنی ہے۔ اس نے اپنی دولت کو سی بریز کوو کی بحالی کے لیے استعمال کیا، گاؤں والوں کی مدد کی اور سمندر کو صحت کی طرف لوٹایا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے سکون اور اطمینان کا احساس پایا جو دولت کے حصول میں اس سے دور تھا۔ اگرچہ سنہری مچھلی غائب ہو گئی تھی، لیکن اس کا سبق سموئیل کے دل میں نقش رہا کہ حقیقی دولت سونے میں نہیں بلکہ معاشرے اور اس کی ارد گرد کی ماحول کی محبت، دیکھ بھال اور فلاح و بہبود میں ناپی جاتی ہے۔ سیموئیل جو ایک بار غصے میں آنے والا ماہی گیر تھا، ایک سمجھدار اور زیادہ ہمدرد آدمی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے سیبریز کی سنہری مچھلی سے سیکھی گئی اس باغ کو پسند کرتا تھا۔